سجدہ خاص۔ زینب بیٹی بہت دنوں کے بعد اپنے خاوند اور 3 سالہ بیٹے کے ساتھ ملنے آئی تھی۔ آ کر کہنے لگی، انکل میں اپنی فیملی کے ساتھ عمرے کی سعادت حاصل کر کے واپس آئی ہوں تو آپ کے تبرکات لے کر آپ کو سلام کرنے آ گئی۔ بہت دیر تک مکہ مدینہ کے روح پرور واقعات مشاہدات کا تذکرہ کرنے کے بعد جب واپس جانے لگی تو بولی، انکل دعا کیجیے گا میرا خاتمہ ایمان پر ہو، اللہ تعالیٰ ابا جان کی طرح مجھے بھی نیک موت دے۔ زینب یہ بات کہہ کر چلی گئی تو مجھے بہت سال پہلے کی ننھی منی زینب یاد آ گئی۔ ماضی کی چلمن سے یادوں کے دھندلکے چھٹنے لگے جب زینب اپنے والد صاحب میاں صاحب، جن کو لوگ پیار سے حاجی صاحب کہا کرتے تھے، کے ساتھ آتی تھی۔ حاجی صاحب پہلی دفعہ مجھ فقیر سے ملنے آئے تو بولے، پروفیسر صاحب اللہ کا دیا سب کچھ ہے، میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں تو عمرے خضر چاہیے۔ اللہ کے انعامات میرے سر کے بالوں سے زیادہ ہیں۔ جب حاجی صاحب اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر رہے تھے مجھے بہت اچھا لگا۔ میرے پاس ارب پتی، اعلیٰ سرکاری آفیسرز، بڑے وڈیرے زمیندار، اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان، حتیٰ کہ زندگی کے ہر شعبے کے عمرا، بڑے بڑے صاحب اقتدار بھی جب آتے ہیں تو اللہ کی موجودہ نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے جو تھوڑی بہت کمی یا آزمائش ہے اس پر روتے پیٹتے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے جوانی بڑھاپے تک جو انعامات کی بارش کی ہے اس کا ادراک نہیں، بلکہ جو تھوڑی سی وقتی پریشانی یا الجھن ہے اس پر شکوے شکایتوں کے رجسٹر کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پروفیسر صاحب خوب عبادت سخاوت کرتا ہوں، لوگوں کے مہینے بھی لگائے ہوئے ہیں، مدرسوں میں بھی ماہانہ بنیاد پر پیسے دیتا ہوں، پھر بھی یہ پریشانی مشکل کیوں آن پڑی؟ پیروں فقیروں امام مسجد کی بھی خدمت کرتا ہوں، یعنی اگر اللہ نے ساری زندگی جو منہ سے نکالا وہ پورا کیا وہ یاد نہیں، لیکن اگر زندگی کی کسی سٹیج پر تھوڑی بہت آزمائش آ گئی تو جیسے مصیبتوں کے پہاڑ آن پڑے ہوں۔ زیادہ تر اکثریت چھوٹے موٹے عارضی مسئلوں پر آہیں بھرتے شکوے کرتے نظر آتے ہیں۔ شکووں کے اس ہجوم میں جب بھی کوئی انسان آ کر صبر شکر اللہ کی موجودہ نعمتوں کا اقرار اور شکر ادا کرتا ہے تو لگتا ہے شدید حبس میں ہوا کا تازہ ٹھنڈا جھونکا آیا جس سے روح معطر اور سرشار ہو گئی۔ اسی طرح زینب کے بابا جان حاجی صاحب آ کر پہلے خوب اللہ کی نعمتوں کا اقرار شکر کرتے، پھر کہتے تھوڑی سی آزمائش آ گئی ہے، اس میں بھی سوہنے رب کی کوئی حکمت ہوگی، آپ دعا کریں۔ حاجی صاحب کی 7 بیٹیاں تھیں، 2 کی شادی ہو گئی تھی، اب مزید 2 بیٹیاں جوان تھیں۔ جن کی شادی کا وقت آیا تو حاجی صاحب نے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے، کیونکہ حاجی صاحب مجھے بتا چکے تھے کہ بچیاں یتیم ہیں، ان کی ماں نہیں ہے، میں ہی ماں بھی ہوں۔ میں جب بچیوں کی ماں کا ذکر کرتا تو حاجی صاحب بات کو ٹال جاتے، اس لیے میں اب دانستہ طور پر بچیوں کی ماں کا ذکر نہیں کرتا تھا۔ حاجی صاحب کی کل کائنات کی 7 بیٹیاں تھیں جن کے لیے حاجی صاحب زندہ تھے۔ خاندانی کام آڑھت کا تھا، چند دکانیں اور اپنا گھر تھا۔ اتنی کمائی ہو جاتی کہ گھر کے معاملات احسن طریقے سے چل جاتے، بلکہ بہت سارے پیسے بچ جاتے۔ حاجی صاحب ہر سال حج یا عمرے پر ضرور جاتے، جہاں تک ممکن ہوتا یتیموں مسکینوں کی مدد بھی خاموشی سے کرتے۔ حاجی صاحب کی ان خوبیوں کی وجہ سے میں ان کی بہت قدر کرتا تھا، وہ جب بھی آتے پیار احترام سے ملتا۔ حاجی صاحب نیک انسان تھے، نماز روزے کے پابند، سخاوت، دوسروں کی مدد پر ہر وقت تیار، دنیاوی کوئی عیب نہیں تھا۔ حاجی صاحب شاندار مثالی اسلامی زندگی گزار رہے تھے، اس کے باوجود وہ ہر ملاقات پر یہ ضرور کہتے، پروفیسر صاحب دعا کریں میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ تو میں کہتا، حاجی صاحب آپ ایک مکمل دینی بھائی ہیں، آپ کو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ تو حاجی صاحب آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہتے، موت پہلی گھاٹی ہے، اگر پہلی گھاٹی کا خاتمہ ایمان پر ہوا، موت اچھی نیک آئی تو امید ہے خیر اور روز محشر کے معاملات بھی ٹھیک ہوں گے، لیکن اگر خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو مسئلہ بہت خراب ہے۔ وقت کا بے راز گھوڑا دوڑتا رہا، سالوں پر سال گزرتے چلے گئے، آخرکار حاجی صاحب کی 7 بیٹیاں شادی کر کے پردیسن ہو گئیں۔ زینب بھی جوان ہوئی تو حاجی صاحب نے خاندان میں ہی اچھا لڑکا دیکھ کر اس کو گھر داماد بنا کر گھر میں رکھ لیا۔ کاروبار کے معاملات زینب کے میاں کے سپرد کر دیے۔ اب کبھی کبھار میرے پاس آ جاتے یا عمرے پر چلے جاتے جب موقع ملتا۔
کمزوری بڑھاپے کی وجہ سے معاشرتی سرگرمیوں کو ترک کر دیا۔ اب زیادہ وقت مسجد میں ہی گزارتے۔ ظہر کی نماز کے لیے مسجد جاتے تو اکثر عشاء کی نماز کے بعد ہی گھر آتے۔ پھر اچانک ایک دن زینب کا آہوں سسکیوں میں روتے ہوئے فون آیا، انکل میرے ابو آپ کے حاجی صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے، 3 دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ میرے دل میں برسوں سے ایک سوال پھڑپڑا رہا تھا۔ میں نے فوری پوچھا، بیٹی حاجی صاحب کی موت کیسے واقع ہوئی؟ تو زینب گلوگیر لہجے میں بولی، وہ فجر کی نماز میں سجدے میں تھے کہ سجدے کی حالت میں ہی اللہ کے پاس چلے گئے۔ ان کی برسوں کی دعا قبول ہوئی جو وہ سب سے آپ سے خانہ کعبہ جا کر خاتمہ بالخیر کی دعائیں کرتے اور کراتے تھے۔ تو میں بولا، بیٹی وہ حاجی نمازی تھے، سخاوت کرتے تھے، ان کی یہ خواہش تو پوری ہونی تھی۔ تو زینب بولی، یہ نیکیاں تو وہ کرتے ہی تھے، ان کی اصل نیکی کوئی اور ہے جو راز ہے، وہ میں آ کر آپ کو بتاؤں گی۔ زینب کا فون بند ہو گیا تو میری حیرتوں کے دریچے کھل گئے کہ حاجی صاحب اور کون سی بڑی نیکی کرتے تھے جس کا مجھے نہیں پتہ، اور وہ خاص نیکی ایسی قبول ہوئی کہ حاجی صاحب کو سجدے میں موت نصیب ہوئی، جو نیک لوگوں کی نشانی ہے۔ اب شدت سے انتظار میں تھا کہ زینب کب آ کر بتائے گی، اس راز سے پردہ اٹھائے گی کہ حاجی صاحب کا خاتمہ بالخیر ہوا۔ پھر انتظار ختم ہوا۔ چند دن بعد زینب میرے پاس آئی تو ہم دیر تک حاجی صاحب کی باتیں اور نیکیاں یاد کرتے رہے۔ پھر بولی، انکل آج میں آپ کو وہ نیکی بتاتی ہوں جو بابا جان کو سجدے میں موت نصیب ہوئی۔ وہ راز یہ ہے کہ ہم حاجی صاحب کی سگی بیٹیاں نہیں ہیں۔ حاجی صاحب نے تو ساری زندگی شادی ہی نہیں کی۔ میں حاجی صاحب کے بھائی کی بیٹی ہوں۔ میرے والدین کا روڈ حادثے میں انتقال ہوا تو ہم 2 بہنیں تھیں۔ حاجی صاحب نے ہمیں اپنی بیٹیاں بنا لیا اور وعدہ لیا وہ شادی نہیں کریں گے۔ خاندان میں 5 اور یتیم بیٹیاں تھیں، ان کو بھی گھر لے آئے۔ اب انہوں نے ساری زندگی پرائی بیٹیوں کو سگی اولاد کی طرح پالا، شادیاں کی۔ یہ وہ نیکی تھی جو انہیں سجدے میں موت نصیب ہوئی۔ زینب حاجی صاحب کی بہت ساری باتیں کر کے چلی گئی تو مجھے حاجی صاحب کا بار بار خاتمہ بالخیر کا سوال یاد آنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر منانا ہو تو انسان کی خدمت سے بہتر کوئی عمل نہیں۔